أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ پٹے پڑے ہوئے جانوروں کی، نہ بیت حرام کے عازمین کی، اور جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں نکلے ہو، اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی اس بنا پر کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، اس بات پر نہ ابھارے کہ زیادتی کرنے لگو. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے. اس میں کافی احکامات دیے گئے ہیں. اس کی شان نزول اور پس منظر پہلے آپ سمجھ لیں تو یہ حکم کیوں دیا گیا تھا اس کے بارے میں آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کہ ہوا یوں تھا کہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا تذکرہ فرمایا تو سب کے سب چلنے کے لیے بےتاب ہو گئے، اور 1700 لوگوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. حدیبیہ کے واقعے تک پہنچے اور وہ مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور مکے کے لوگوں کو اطلاع بھیجی گئی کہ ہم لوگ جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دو. لیکن ان مشرکین مکہ نے ان لوگوں کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ یہیں پر اپنے احرام کھول لو اور یہیں سے واپس لوٹ جاؤ. وہ مشہور واقعہ صلح حدیبیہ وہیں پر پیش آیا تھا، اور اس میں بڑی کڑی شرائط تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ اس سال تم کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، احرام تم کو یہیں پر کھول لینا ہوگا اور یہیں سے واپس جانا ہوگا. آئندہ سال تم کو عمرے کی اجازت دی جائے گی، اور اس سال بھی صرف 3 دن تم کو مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور ہتھیار بند تم نہیں آ سکو گے، بغیر ہتھیار کے آنا ہوگا، اور دوسرے بھی شرائط تھے. اس کو بظاہر ایسا مسلمانوں کو دکھ رہا تھا کہ یہ توہین ہے مسلمانوں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب لوگ سمجھتے ہوئے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا اور واپس آ گئے، اور پھر دوسرے سال قضا عمرہ 7 ہجری میں کر لیا گیا. لیکن وہ جو توہین آمیز جو شرائط کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو ہے بات، اس کا خیال صحابہ کرام کے دلوں میں کھٹک رہا تھا، اور نفرت اور عداوت جو ہے ان کے دلوں میں آ گئی تھی وہ مشرکین مکہ کے تعلق سے، اور یہ انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب ہم بھی ان سے انتقام لے سکیں. تو اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی کہ وہ تم اپنے معاہدات کو پورا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہہ کر مطالبہ کیا گیا تھا ایمان والے بندوں سے کہ تم اپنے معاہدات کو پورا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. معاہدات کے سلسلے میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے. اور اس سلسلے میں یہ معاہدے کے سلسلے میں جو ہے جو 2 اہم باتیں یہاں پر بتائی گئی تھی، 2 اہم جز اور دفعات اس میں ایک یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ تم شعائر اللہ کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اور اس کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس کی ہدایت دی گئی تھی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو. اور دوسری بات ان کو یہ بتائی گئی تھی تم
جو ہے چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، عدل و انصاف پر قائم رہنا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جا سکتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دو باتیں جو ہے انہیں معاہدات کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں یہاں پر دیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام کے دلوں میں انتقام کی آگ بھر گئی تھی اور وہ یہ انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب ان کو جو ہے ہم بھی دبوچ لیں، ان کی جانوروں کو چھین لیں اور ان کو تکلیف پہنچائیں اور ان کو ختم کر دیں۔ اور کئی ایک واقعات اس وقت پیش آ رہے تھے کہ مدینہ کے اطراف سے بیت اللہ کے زائرین کے قافلے گزرتے تھے اور حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے بیٹھیں جس سے شاعر اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، اس لیے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی اور یہ واقعہ بھی پیش آ گیا تھا۔ اور اسی دوران جو ہے 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم فرما دیا گیا۔ انہیں سب کے سب دشمن تھے، اتنی تکلیفیں پہنچائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اس میں تھی اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا اور ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک مدت کے لیے نہ صرف چھوڑ دیا گیا بلکہ وہ اپنی منمانی زندگی گزار سکتے تھے، اور حج و عمرہ وہ جو اپنے انداز میں غلط طریقے پر غلط رسومات جو ہے اپنا لیے تھے، اس طریقے سے وہ حج اور عمرہ بھی کیے اس سال انہوں نے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کا دل اور کڑنے لگا کہ وہ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے جو صحیح اور درست طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی کرنے نہیں دیا، اور وہ جب غلط طریقے سے حج اور عمرہ کر رہے ہیں اور ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور ان سے ہم انتقام بھی نہیں لے سک رہے ہیں، تو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ آیت کا نزول ہوا اور اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شاعر اللہ کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ آگے جو ہے اسی آیت میں جو ہے ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شاعر اللہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی جو ہے شاعر اللہ کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان جو ہے صحیح کی جاتی ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اس کے دوران جو ہے صحیح کرتے ہیں تو اس کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ ایسے ہی کئی ایک چیزیں ہیں جس کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اس کا احترام اور تعظیم کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اور تم جو ہے کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے، اس کے غصے کی وجہ سے اور جو ہے تمہارے دل میں ان کو جو ہے ان کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اس سے منع کیا گیا اور روک دیا گیا ان حضرات کو۔ تو اس آیت میں جو ہے مختلف باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں شاعر اللہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، شہر حرام، 4 مہینے ادب کے مہینے کہلائے جاتے تھے جو شروع ہوتے تھے رجب سے، رجب، ذی الحجہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ادب کے مہینے تھے۔ اس میں کفار بھی اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ جنگ اور قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، تو اس کے جو ادب کے مہینے ہیں وہ ادب کے مہینوں کا لحاظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بتایا گیا۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک اب موجودہ جو ہے یہ شہر حرام جو ہے ادب کے مہینوں کا اب کوئی لحاظ کرنا کوئی ضروری باقی نہیں بچا، یہ اس وقت کی بات تھی۔ اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی وَلَلْحَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ، یعنی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے ان کے ساتھ جو ہے جانور بھی جاتے تھے، ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور مختلف جانور جو ہے وہ ساتھ لے جاتے تھے قربانی کے جانور۔ وہ پٹے جو ہے یہ اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ درختوں کی چھال کے پٹے ہوتے تھے، وہ عام طور پر اونٹوں اور گایوں کے گلوں میں ڈال دیے جاتے تھے، بکرے اس سے مستثنا تھے۔ گویا وہ قربانی کے جانور تھے، تو بعض تو ایسے تھے جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے اور بعض ایسے رہتے تھے جو ان کے گلے میں پٹے نہیں ڈالے جاتے تھے۔ ان دونوں قسم کے جانوروں کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کے جانور ہیں، اور جن کے گلے میں پٹے ہو یا نہ ہو، جو قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان کا احترام کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ ان کو جو قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ جانور، ان کا کوئی اور استعمال ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کو کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے،
اور نہ ان کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو سواری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر نام لگا دیا گیا ہے، نامزد کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے، تو جب تک کہ وہ وہاں تک پہنچ نہ جائیں وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔ اور ایک بات جو شاعر اللہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حضرات جو بیت حرام کعبے کو جا رہے ہیں، وہ عازمین جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں نکلے ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے ہو وہ احترام کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کا یہ سفر اللہ کی فضل اور اس کی رضا کی طلب میں ہوتا ہے، لہٰذا ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا، مزاحمت کرنا، ان کو کوئی تکلیف پہنچانا، کوئی نقصان پہنچانا سخت گناہ کا کام ہے۔ اس حکم میں جو عمومیت پائی جاتی ہے وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھی کہ کیونکہ اس وقت حج مسلمان ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مشرکین اور کفار بھی حج کیا کرتے تھے، صرف مسلمان نہیں کرتے تھے، تو سب کو جو ہے حج کرنے کی اجازت تھی اس وقت تک، اور لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن سورہ توبہ 10ویں پارے میں جب یہ آیت نازل ہو گئی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب آنے نہ پائے، یہ مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، یہ اعلان کر دیا گیا، تو پھر اس سال کے بعد سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور مکہ اور مدینہ میں جو ہے وہ ان کو جانے کی اب اجازت نہیں ہے، نہ ہی حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ لیکن اس وقت تک فتح مکہ کے سال بھی ان کو اجازت تھی، اور وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے طریقے پر حج اور عمرہ کیا کر رہے تھے۔ لیکن اس کے 4 یا 5 مہینے کے بعد یہ حکم نازل ہوا سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نجس اور ناپاک ہے، وہ مشرکین مکہ اور اس کے اطراف اور حرام مسجد حرام اس کی حدود میں آنے نہ پائیں، ان کو وہاں پر آنے سے روک دیا جائے۔ تو اس سال تک جو آ رہے تھے تو اس میں سب کے سب شریک تھے، تو اس لیے ان کے تعلق سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فضل حاصل کرنے کے آ رہے ہیں، تو ان کو روکنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ کفار مکہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روک دیا تھا، تو یہ جو ہے خدشہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی اب چونکہ انہیں قوت اور طاقت حاصل ہو گئی تھی، غلبہ مل گیا تھا اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، تو اب وہ بھی ان کو بیت اللہ میں آنے سے روک سکتے تھے اور مکے سے باہر نکال سکتے تھے۔ اس لیے ان کو اس وقت روک دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ زائرین ہیں اور یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور یہ شرعی حدود تم نہیں پھاند سکتے، اور نہ عدل و انصاف کے خلاف تم کام کر سکتے ہو۔ اس سے ان لوگوں کو جو ہے روک دیا گیا، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ چونکہ ان کو جس وقت قوت اور اقتدار اور طاقت حاصل تھی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے تم غصے میں بھرے ہوئے آئے، وہاں سے واپس لوٹے حدیبیہ کے واقعے کے بعد، اور تم کو بھی جو ہے یہ جذبہ تمہارے دل میں آ رہا تھا کہ تم بھی جب قوت حاصل کر لو گے تو ان کو باہر نکال دو گے اور ان کو بھی بیت اللہ میں آنے سے روک دو گے، لیکن ایسا اسلام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں دوست اور دشمن برابر ہے، اس صورت میں کہ عدل و انصاف کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے وہ کتنا سخت تمہارا دشمن ہو، تمہیں اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ عدل و انصاف تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ اسلام کی شان ہے صرف اور صرف کہ اسلام جو ہے غیر مسلموں کی تعلق سے بھی عدل و انصاف کے معاملے میں رعایت کرتا ہے اور ان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور سکھاتا ہے مسلمانوں کو کہ اس معاملے میں بھی تم جو ہے عدل و انصاف اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، بلکہ عدل و انصاف کے معاملے میں دشمنوں کا بھی لحاظ کرنا اور ان کے حقوق بھی کبھی مارنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگوں کے دوران بھی جو ہے جو ہدایتیں دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ جنگ میں تم فلاں کو نہیں مارنا، فلاں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اور جو لوگ
عبادت گزار قسم کے جو لوگ ہیں دیگر مذاہب کے، وہ عبادتوں میں جو مشغول ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، یہ ساری ہدایتیں مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے شدت پسند مذہب ہے، جبکہ اسلام تو شدت پسند مذہب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سب کی رعایتیں کرتا ہے اور سب کے ساتھ جو ہے بہترین حسن و سلوک کی تعلیم دیتا ہے، عام حالات میں بھی اور حالت جنگ میں بھی یہ کہتا ہے کہ حسن معاشرت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو اور رواداری کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہو۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ہدایتیں اسلام دیتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بے شک جو ہے برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تم برائی کو نیکی سے دفع کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہترین بات ہوگی، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا جب تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے۔ وہ جب تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کر دو گے، جب تمہارا حق مار رہا ہے تم اس کا حق ادا کر دو گے، تو ایک دن یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ میرا کیسا دشمن ہے کہ میرا حق ادا کرتا ہے، میرے ظلم کا بدلہ عفو درگزر سے کرتا ہے، تو وہ بھی تمہاری طرف محبت سے آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ جو ہے پیغام ہے آج مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، غیر تو غیر اپنوں سے بھی ہاتھا پائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، انہیں انتقام کی آگ میں اتنا تیز ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا جو ہے جھگڑا ہو جائے، ذرا سی اختلافات ہو جائیں تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام برداشت کرنے کے لیے کہتا ہے، صبر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور غصے کو دبا لینے کا کہتا ہے۔ یہ اگر مسلمان اس کو اپنا لیے یہ خصوصیات کو، تو پھر سارے جو ہے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آج جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مسلمان، وہ بہت سے مسائل جو ہے خود بخود اس کے جو ہے حل ہو جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس لیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 4 پارے میں، یعنی تعریف فرماتے ہوئے ان مسلمانوں کی جو اپنے غصے کو پی جاتی ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا صبر کر لو اور بخش دو، معاف کر دو لوگوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے درگزر کر دو تو یہ تمہارے واسطے بہتر ہے، یہ فرمایا گیا۔ تھوڑی سی اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے اس وقت، تھوڑا سا صبر کر لینا، تھوڑا سا برداشت کر لینا، تو بہت سے مسائل جو الجھ جانے والے تھے وہ سلجھ جاتے ہیں، بہت سے لڑائی جھگڑے جو ہے وہیں پر ختم ہو جا سکتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی جب تمہارا معاملہ ہو تو عدل و انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ تم نہ صرف شاعر اللہ کا احترام کرنا بلکہ اس سلسلے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اگر کبھی تمہارا معاملہ کوئی اپنے غیر مسلم بھائی سے بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ تم کو کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔